السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کی جو اسپیشل ادارہ ہے یونروا، جو اسپیشلی فلسطین کے اندر جو ہے وہ ایڈ پہنچانے کا ذمہ دار ہے، انہوں نے کچھ مہینے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مئی تک آتے آتے غزہ کے اندر جو ہے غذا کی شدید قلت ہونے والی ہے، یعنی فیمن کا وہ شکار ہونے والا ہے. اور ظاہر ہے جب فیمن ایک علاقے میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے وہاں پہ بچوں کی میل نیوٹریشن، ان کی گروتھ میں امپیڈمنٹ اور ان کی جو مختلف بیماریاں بھی وہاں پہ اٹیک کرنے شروع کر دیتی ہیں. جب سے یہ غزہ کے اوپر اسرائیل کا اٹیک شروع ہوا ہے، گراؤنڈ اٹیک شروع ہے، تب سے انہوں نے رفح کے بارڈر کے تھرو جو ایڈ آتی ہے وہاں پہ ٹرکس کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کو اندر آنے نہیں دیتے. مختلف طریقوں سے بامبنگ کر کے یا اور جو ہے وہ انٹیمیڈیشن کے طریقوں سے وہ ان کو ایڈ کو نہیں آنے دے رہے. یہ تو وہ شروع دن سے ہی کر رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے یونروا کو یہ خط لکھ دیا کہ اب جو یونروا کا فوڈ ایڈ ہے اس کو وہ انٹر نہیں ہونے دیں گے غزہ کے اندر. بہت ہی تشویش کا اظہار کیا یونروا نے کہ پہلے ہی وہاں پہ ایک نائٹ میرش سچویشن چل رہی ہے. مطلب آپ نے ایک پورا جو غزہ ہے اس کے انفراسٹرکچر کو، وہاں کے سکولز، کالج، ہاسپٹلس، ہر چیز کو بامبنگ کر کے اور گھروں کو، بے شمار گھروں کو تباہ کر دیا ہے، زمین بوس کر دیا ہے. اس کے بعد ان کے دفاتر، ان کی جتنی بھی سسٹم تھی زندگی گزارنے کا، ایک سویلائز ڈیسنٹ زندگی گزارنے کا، وہ تمام اسباب آپ نے ان کو ملیا میٹ تو کر دیا ہے اور زمین بوس کر دیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ ان کی فوڈ کو کی جو ترسیل ہے اس کو آپ مستقل بند کیے رکھے ہو. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی طرف سے ایک مستقل تھریٹ جو چلی آ رہی ہے کہ رفح کے اوپر آپ ڈیفینیٹلی بامبنگ کرو گے، اور رفح بارڈر کے اوپر اس وقت جو ہے وہ 22 میں سے تقریباً 18-19 لاکھ جو ہے وہ ڈسپلیس ہو کر غزہ کے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ اگر بامبنگ ہوگی تو آپ سوچیں کہ ایک ایک بام میں کتنے کتنے سینکڑوں لوگوں کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے. تو یہ سب کچھ ایک جینوسائیڈ کی پالیسی ہے جو کہ اسرائیل نے ڈے ون سے اور ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے وہ اپنی جینوسائیڈ کی تمام جو حربے ہیں، جتنی بھی یو این کے ریزولوشنز میں لکھے ہوئے تمام وہ پورے کر رہا ہے. اور مطلب کوئی کسر نہیں اٹھا رہا ہے اس بات پہ کہ یہ غزہ جو ہے وہ وہاں تمام کے تمام لوگ ہی کسی طرح سے یا تو غائب ہو جائیں یا پھر ہلاک ہو جائیں. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ یمن کی طرف سے جو ایک ڈے ون سے جو ہوتی وہاں کے لیڈرز ہیں، انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم ریڈ سی کو میں سے گزرنے والے جتنے بھی ایسے شپس ہیں جن کا تعلق اسرائیل سے ہو، جو اسرائیل کو ٹریڈ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، جو وہاں اسرائیل کو سامان پہنچا رہے ہیں، آئل پہنچا رہے ہیں، ان سب کو ہم یہاں پہ سے گزرنے نہیں دیں گے. اور اسی سلسلے میں وہ ایک خبر کے مطابق 70 سے زیادہ شپس کے اوپر اٹیک کر چکے ہیں. اور اس ایک خوف اور ایک انہوں نے انوائرمنٹ ایسا بنا دی کہ جتنی بھی کارگو شپس ہیں، ٹریڈ شپس ہیں، ان کی یہ اب کوشش ہے کہ وہ ریڈ سی کے بدلے وہ نیچے سے جو لمبا راستہ ہے کیپ آف ہوپ کی طرف سے گزرنے کا، وہاں سے جائیں، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو کاسٹ ہے ہر پروڈکٹ کی وہ ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے. آئل کی جو کاسٹ ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے. اور انالسٹ کا خیال ہے کہ صرف اسی ایک یمن کے ہوتی کے انصار اللہ کی جو یہ ایک سٹیپ ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں ایک اور دفعہ فائنینشیل کرائسس آنے کا جو خطرہ ہو چکا ہے. کریڈل نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل نکالا ہے، اس میں انہوں نے بولا ہے کہ یمن کے جو ہوتی قبیلہ ہے، انہوں نے جو یہ ایک مہم ان تمام ٹریڈنگ شپس کے خلاف اور ایون جو فائٹر شپس ہیں ان کے خلاف بھی جو مہم شروع کر رکھی ہے، یہ ایک چیک میٹ ہے. یعنی ایک اتنا بڑا یہ قدم ہے پریکٹیکلی کہ جس کے بعد یعنی اسرائیل کی ہار ہی ہار ہے، وہ جیت نہیں پائیں گے اس جنگ کو، کیونکہ یہ ایک چیک میٹ والا کام انہوں نے کر. یعنی انہوں نے ہوتی جو انصار اللہ ہے واریئرز ہیں، انہوں نے اپنے جو میزائلز کی جو رینج ہے وہ کتنی بنا رہی ہے کہ 70 ملین اسکوائر کلومیٹرز انٹو دا ریڈ سی، انٹو دا گلف آف ایڈن، انٹو دا عربین سی، انٹو دا انڈین اوشن. یعنی کہ اتنے بڑا ایریا ہے جس پہ ان کا اب یہ کلیم ہے کہ ہم اتنی دور دور تک جو ہے میزائل اپنے داغ سکتے ہیں. شاکنگ اینڈ ان ایکسپیکٹڈ سرپرائز انہوں نے دیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے پاس ہائپر سونک میزائلز موجود ہیں. اور ہائپر سونک میزائل جو ہیں وہ بہت لیٹسٹ
ٹیکنالوجی کے میزائل ہیں جو کہ اس وقت دنیا میں صرف رشیا، چائنا، ایران، نارتھ کوریا اور غالباً یو ایس کے پاس ہوں گے اور باقی ممالک کے پاس نہیں ہے. سو یہ جو ہائپرسونک میزائل اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ وہ انڈین اوشن کے میں دور تک وہ جو ہے وہ اٹیک کر سکیں گے اگر ان کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی شپ جو ہے وہ اسرائیل کو کچھ سامان پہنچانے کے لیے نکلی ہوئی ہے. سو یہ انہوں نے بولے کہ اس طرح سے یمنس کی کیپیسٹی ٹو ڈسرپٹ اسٹیبلش پاور ڈائنامکس پرٹیکولرلی ان دا ویسٹ ایشین ریجن، یعنی کہ ویسٹ ایشیا اور پیسیفک ریجن اور وہی انڈین اوشن جس کو انڈیا جو ہے وہ اپنی سمجھتا ہے کہ یہ اس کی انڈر آتا ہے سارا، وہ اس کے اندر سے جو ہے ان کا کنٹرول ختم ہونا اور اس کے اندر ایک تھریٹ جو ہے ایلیمنٹ پیدا کر دینا یمن کی ہوتی کی طرف سے. سو یہ چیز چل رہی ہے ریڈ سی اور انڈین اوشن کے اندر. ایک اور نیوز انٹرسٹنگ، جیرد کروشنر کون ہے آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے. یہ جیرد جو ہیں ٹرمپ کے داماد ہیں، ایکس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں اور یہ خود جوئش ہیں، یہودی ہیں. اور انہوں نے ٹیوزڈے کے دن جو ہے یہ بات کی ہے، بہت ہی غلط قسم کی بات، میڈیا میں اس کو بہت کوریج ملی ہے. جیرڈ نے کہا کہ غازہ جو ہے وہ واٹر فرنٹ پراپرٹی کے طور پہ بہت ویلیوبل ہو سکے، یعنی کہ اس کو اس وقت یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ یہاں پر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہو رہا ہے، یہاں پر 30-35 ہزار لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، یہاں پر فوڈ کی قلت ہے، لوگ جو ہیں بھوک سے مر رہے ہیں. یہ ساری باتیں کہنے کے بجائے اس نے بولا کہ یہ بڑی اچھی واٹر فرنٹ پراپرٹی ہے اور اس کو جو ہے جلد سے جلد اسرائیل کو خالی کروا لینا چاہیے اور اس کو اپنی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یہ بات اس نے کہی، بیسٹ ٹو موو دا پیپل آؤٹ اینڈ دین کلین اٹ اپ، یہ اس نے بولا. اور اس نے بولا کہ اسرائیل ہیز I don't think that Israel has stated that they don't want the people to move back there afterwards. یعنی وہ اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے مذائقہ خیز قسم کی طریقے سے وہ یعنی کہ انسلٹنگ وے میں غزہ کے لوگوں کو وہ ان کی طرف ریفر کر رہا ہے کہ ان کو کلین اپ کر دو، ایریا کو کلین اپ کر دو، ان کو نکال باہر پھینکو اور مشکل ہے کہ ان کو واپس آنے دے گا اسرائیل. سو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بہت غلط بیان جیرڈ کی طرف سے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ الیکشن لڑنے کی اس میں ہے کہ وہ دوبارہ یو ایس کا پریزیڈنٹ بن جائے، اور اگر ایسا وہ جیت گیا وہ اس الیکشن کو تو پھر اسرائیل کے لیے اور فلسطین کے لیے یو ایس کی پالیسی کیا ہوگی، جبکہ اس کا اپنا داماد اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. سو ایک اور انٹرسٹنگ اور بہت ہی اندوناک ٹائپ کی یہ خبر ایک اور میں آپ سے شیئر کر دوں، یہ بھی 2-3 دن پرانی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ 800 ہیکٹر پیلسٹینین لینڈ جو ہے ویسٹ بینک کے اندر وہ اس کو آکیوپائی کر رہا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایریا ویسٹ بینک کے اندر ایسا ہے جس پہ پہلے سے ہی ایک طرح کا قبضہ ہے، کنٹرول ہے اسرائیل کا، کیونکہ وہ اس کو ایریا سی کہتے ہیں کہ یہ خالی ایریا، تو اس کی سیکیورٹی کے لیے ہم اپنی یہاں پہ فوج ان کی گھومتی رہتی ہے اور وہ پریکٹیکلی ویسٹ بینک کے لوگ جو ہیں ادھر وہ داخل نہیں ہوتے ہیں. تو فیلڈ ایریاز ہیں، پرانے ایگریکلچرل ایریاز ہیں، وہ ایسے ایریاز. اور انہی میں سے اس نے بولا ہے کہ اسمارٹرچ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فائنانس منسٹر جو اسمارٹرچ ہے وہ بالکل فار رائٹ ایکسٹریمسٹ قسم کا یہ ممبر ہے، پارلیمنٹ کا، کیبنٹ کا ممبر ہے، نیتنیاہو کے کیبنٹ میں ہے یہ. اور اس نے یہ پہلے ہی مسلمانوں کا دشمن، فلسطینیوں کا دشمن سمجھا جاتا ہے، اور اس نے یہ بڑے فخر سے اعلان کر دیا ہے کہ ہم 800 ہیکٹر پیلسٹینین لینڈ جو ہے وہ مزید آکیوپائی کر رہے ہیں اور اس میں ہم اپنی سیٹلمنٹس بنائیں گے. سو آپ یہ سوچو کہ ایک طرف تو ساری مسلمان دنیا ہے، عرب ورلڈ ہے، جو کہ اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ اب ہم نے فلسطین کا ایک حل نکالنا ہے، اب ہم نے فلسطین کو آزادی دلوانی ہے، اور ہم لائک وے فارورڈ جب تک ہمیں سامنے نہیں آئے گا تو ہم بھی جو ہے حماس کی مدد کرنے اور ان کی بیک پہ کھڑے ہونے سے باز نہیں آئیں گے. لہٰذا سب مسلمان کنٹریز کی طرف سے یہ چیز ایک سامنے لائی جا رہی ہے. بلنکن آئے دن فلسطین کا، اسرائیل کا دورہ کر رہا ہے، سعودی عرب کا اور ڈفرینٹ مسلم کنٹریز کا دورہ کر رہا ہے، مختلف جو یورپ کے مندوبین ہیں وہ دورے کر رہے ہیں، اور لائک ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اس
جنگ کو ختم کیا جائے، لیکن مسلمان جو کنٹریز ہیں وہ ایڈمنٹ دکھائی دے رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم جب تک فلسطین کے لیے ایک پراپر حل نہیں نکالو گے، ایک پراپر ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نہیں بننے دو گے، تب تک ہم کسی پیس کے اوپر نہیں آئیں گے. لیکن اب اسی دوران میں اگر وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رفح کے اوپر حملہ کریں گے اور جتنے بھی وہاں پہ 15 سے 19 لاکھ جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو دھکیل کے باہر ہم ایجپٹ کے سنائی ڈیزرٹ کی طرف دھکیل دیں گے، باہر پھینک دیں گے ہمیشہ کے لیے، اور وہاں پہ ان کے لیے ٹینٹ سٹی بنا دیا جائے. اور دوسری طرف ویسٹ بینک کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 800 ہیکٹر زمین جو ہے وہ اب ہم اس پہ قبضہ ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے اب اسرائیل کے قبضے میں آ جائے گی. تو پھر کون سا فلسطین کا مطلب حل نظر آ رہا ہے؟ کون سی ان کو آزادی مل رہی ہے؟ کون سی ان کو اپنا ایک اسٹیٹ مل رہا ہے؟ ایسا تو بالکل، یعنی اس کے ٹوٹلی اگینسٹ اور بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے حربے یہ اسرائیل استعمال کر رہا ہے. ایک اور نیوز بھی میں آپ کے ساتھ ٹائمز آف اسرائیل کی ہی شیئر کر لیتی ہوں. انہوں نے بولا کہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے سویڈش سپری غالباً، انہوں نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیل کو جو ویپنز اس وقت مل رہے ہیں اس میں سے 99% جو ہیں وہ یو ایس اور جرمنی کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی 70% آلموسٹ جو ہے وہ یو ایس کی طرف سے اور 30% جو ہے برلن یعنی جرمنی کی طرف سے آ رہے ہیں. تو آپ یہ سوچو کہ ایک طرف تو بائیڈن آئے دن کی بات کہہ رہے ہیں کہ رفح کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا، ہم اسرائیل کو سختی سے منع کر رہے ہیں، ہم بالکل ان کو الاؤ نہیں کر رہے کہ وہ رفح کے اوپر حملہ کریں گے، اور ہم سیز فائر کی طرف ہم لے کر آ رہے ہیں. یو این جو ہے وہ ہر روز یہ بات کر رہے ہیں کہ سیز فائر فوری طور پہ کروایا جائے. اور دوسری طرف جو ان کی ویپنس کی سپلائی ہے اسرائیل کو، وہ اس میں بھی ذرا بھی کمی نہیں آ رہی ہے، اور دینے والے بھی کون ہیں؟ یو ایس اور جرمنی. سو کافی سچویشن خراب ہے اور اتنی ولیٹائل قسم کی سچویشن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. گاڈ فاربیڈ اسپل اوور ہونے کا اس وار کی کسی بھی وقت خطرہ ہی رہتا ہے. اور ہوپ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کی مشکلات مسائل جو ہے ختم ہو رمضان کے اس مقدس مہینے میں. اللہ تعالی ہماری سن لے اور وہاں پہ سیز فائر ہو جائے کسی بھی طریقے سے، تاکہ جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، زخمی ہیں، مریض ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ رسپائٹ ملے. تھینک یو.